اللہ اللہ اللہ۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہو گئی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس 10 محرم والے دن میں جو اپنا دسترخوان وسیع کرے گا، اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر بندہ کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ گھر میں دیگ پکائی جائیں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ 10 جگہیں پکائی جائیں۔ اللہ نے جس کو جو توفیق دی ہے، اپنے گھر کے دسترخوان کو چوڑا کرنا، وسیع کرنا، بڑا کرنا۔ اب یہ بڑا کرنا کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے اگر کھانے کی 2 چیزیں ہیں تو چھوٹا سا ہوگا، کھانے کی 4 چیزیں ہوں گی تو اور دسترخوان بڑا ہو جائے گا، کھانے کی اگر 5 یا 6 چیزیں ہوں گی تو اور بڑا ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی اس دن 10 محرم والے دن میں دسترخوان میں وسعت کر کے کیسے ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کی روشنی میں ہم اپنے رزق میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ واٹس ایپ بھرا ہوتا ہے ہمارا، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی رزق کا وظیفہ بتائیں، روزی کا وظیفہ بتائیں، جاب کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، ایسے کئی بچے ہمارے باہر ممالک میں ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ ویڈیو سنیں گے تو مجھے اکثر بچے پوچھتے ہیں 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، پردیس بھی کاٹ رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس کچھ پیرنٹس آئے، وہ کہنے لگے جی 4 سال سے بچہ ہمارا باہر ہے، ہمیں پیچھے خرچہ بھیجنا تو دور کی بات، اس کا اپنا ہی وہاں پورا نہیں ہو پا رہا۔ تو بہت سارے مسائل ہیں، رزق کی تنگی، رزق میں پریشانی، اور جو ہے نا روزگار کے معاملات ہیں۔ تو یہ موقع ہے جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل، روحانی، نورانی، قرآنی، اس سے بڑا روحانی عمل کیا ہوگا اور کوئی اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا جو خود سرکار نے فرمایا ہو جی۔ تو اس لیے اپنی روزی میں برکت ڈالنے کے لیے اور وسعت کے لیے اور اس میں برکت کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ 10 محرم الحرام میں اپنے دسترخوان کو وسیع کریں اور 10 محرم کا روزہ بھی رکھیں۔ میں نے ابھی پہلے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود سے زیادہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں، تو میں آئندہ سال مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں اس کے ساتھ 10ویں کے ساتھ ایک 11ویں یا 9ویں یعنی ایک دن کا اضافی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ ایک روزہ رکھنے سے یہود کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ تو میں ایک روزہ نہیں رکھوں گا، میں 2 روزے رکھوں گا، یا 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا 2 روزے رکھے میں یہود کی مخالفت کروں گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ابھی آپ نے کہا کہ دسترخوان وسیع کریں، ابھی آپ کہتے ہیں کہ روزہ رکھیں، تو روزہ رکھنا بھی سنت اور دسترخوان وسیع کرنا بھی سنت؟ جی، جواب عرض یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ روزہ رکھنا اور دسترخوان وسیع کرنا دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی؟ آپ دسترخوان کو افطاری میں وسیع کریں نا جی، افطاری کے وقت میں وسیع کریں، چوڑا کریں، لمبا کریں۔ پھر بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو روزے رکھتے بھی نہیں، وہ تو رکھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو آپ دن میں وسیع کریں۔ تو بہرحال ان دونوں چیزوں کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ تو کل کا دن یعنی کہ 10 محرم الحرام کا دن اس حوالے سے کہ جو ہے وہ اس دن کا احترام ہو، پورے مہینے کا احترام ہو، روزے کا اہتمام ہو۔ ہاں جی، سحری کے وقت اپنے اپنے شہروں کے حساب سے آپ دیکھ لیں۔ ہاں جی، اوقات نماز آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو اس میں جو سحری کا وقت، تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے وہی سحری کا وقت ختم ہے، اختتام ہے، تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اب 2 چیزیں میں نے عرض کر دی، روزے کا اہتمام ہو اور دوسری چیز اپنے گھر والوں پہ وسعت کا اہتمام ہو۔ اللہ